کمل شوذب آپ بتائیے گا، کیونکہ ایسے سخت قوانین پاس کیے گئے ہیں کہ وہ طلال چودھری نے جو بات کہی ہے وہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بات سے متفق ہوں. سارے قوانین بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں، کہیں بھی آپ اس کو مس یوز کر کے منی لانڈرنگ کا کسی کو نام دے کے ہم اندر ڈال سکتے ہیں. اتنا بھی سخت قانون نہیں تھا ہونا چاہیے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں ایسے قوانین بھی بنے جو پوری دنیا جس پہ حیران تھی. پاکستان میں بے نامی کو لیگلائز کیا گیا، بے نامی ایکٹ بنایا گیا 90s میں، اور پھر اس کے فائدے اٹھائے گئے. منی لانڈرنگ یہاں سے ہوتی رہی، کس کے نام پہ ہوئی؟ ماشاءاللہ بڑے بڑے جو پاکستان کے لیڈران ہیں وہی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. اب یہ ٹی ٹیوں کے کیس لگ کر آ رہے ہیں، یہ منی لانڈرنگ ہی ہے نا. لاسٹ ٹائم جب فیٹف کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا ہوا تھا تو فیٹف کے لا پاس نہ ہو، وہ کس نے اس پہ پورا زور لگا رہے تھے؟ وہ ہماری اپوزیشن لگا رہی تھی. اور فیٹف میں گرے لسٹ میں لے جانے کا سہرا ہمارے سر پہ نہیں آتا ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ لوگ تھے، ان کے بیانات تھے. اجمل قصاب کو آپ نے مان لیا کہ ہاں ہمارا بندہ ہے، بعد میں پتہ لگا نہیں ہے. ممبئی اٹیک ابھی ہوئے نہیں، آپ مان گئے. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے، ساتھ ہی آپ مان جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اگر آپ اتنے ہائیسٹ فورم سے وزیر اعظم جا کے مان رہے ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے جی، ہم ساری کشمیر میں بھی اگر کوئی موومنٹ چل رہی ہے تو جی وہ ہماری طرف سے چل رہی ہے، تو پھر دنیا نے کیا کہنا ہے؟ پھر یہی ہونا تھا جو ہوا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں آپ جاتے ہیں اور کتنے عرصے سے جا رہے ہیں اور گرے سے ہی نکل نہیں پا رہے ہیں. اور اسی طرح جب پہلے بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پورا 10 سال کا 12 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک سائیکل ہے، پورا چلتا رہے. اور آپ کے اسی قسم کے بیانات ہیں. آپ ڈان لیکس کہہ رہے ہیں. میرے خیال پچھلے 10 سال میں صرف 2-3 سال جو وائٹ لسٹ میں تھے وہ نون لیگ کے دور میں تھے، پھر اینڈ تو میں پھر گئے بھی تو ادھر ہی نا. تو وہ جو بیانات جو ڈان آپ گئے لیگس کے بعد سے جو ماحول شروع تو ہوا تھا ڈان لیکس کس نے کروائی؟ ڈان لیکس کس نے کروائی؟ ڈان لیکس تھا کیا؟ ڈان لیکس ہوئی کیسے؟ ڈان لیکس ہوئی کیسے؟ میں آپ کو اس کی کچھ طلال چودھری صاحب کو تو پتا ہوگا کہ کیسے ہوئی تھی. نہیں، وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ہوئی کیسے. مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے ہوئی تھی. لیکن اس کے ایک میٹنگ تھی جس میں پرائم منسٹر تھے، اس وقت کے آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اگر اس کا ایشو صرف یہ ہوتا کہ یہ سینسٹیو انفارمیشن تھی، اندر ڈسکس ہوئی تھی، یہ کس نے پاس آن کی، تو وہ اس کے 2-4 لوگ جو تھے ان کو چیک کر لیتے. برائی نہیں تھی اس میں کیونکہ یہ حساس معاملہ تھا. لیکن کنٹروورسی اس سے شروع ہو گئی تھی کہ کیا ہمیں ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جس پہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ پہلا سوال آیا تھا پٹھان کوٹ کے بعد. اس وقت کے وزیر اعظم کا خیال تھا کہ ہمیں کر لینا چاہیے، لیکن مخالفت تھی اور لڑائی شروع ہو گئی. اچھا دیکھیں، اب سارا کچھ کیا ہے نا. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں بھی چیزیں شامل تھیں ہمارے. جس وقت کیا نہیں جا رہا تھا، صرف شامل تھی. جب واقعہ ہوا ہے آرمی پبلک کا دل خراش واقعہ، آج بھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں. اتنا مشکل وہ واقعہ تھا کہ ایک قوم نے اس کو لیا کیسے اور کس طرح اس کو رسپونڈ کیا. بٹ میں سمجھتی ہوں رسپانسبلٹیز تھی، اس کو اوور کم کرنا چاہیے تھا. اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں جی منی لانڈرنگ، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو جس وقت ہم لوگ لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی میں، اس وقت تو آپ بائیک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جس وقت آپ کو کہیں کہ فیٹف پہ بات کرنی ہے، آپ وہ 35 لے کر آ جاتے ہیں این آر او کا ڈاکیومنٹ، پروپوزڈ امینڈمنٹس بائی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این، وہ دے دیتے ہیں کہ جی بارٹر ٹریڈ کرو، یہ کر لو گے تو ہم فیٹف میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ فیٹف کی جب لیجسلیشن ہو رہی تھی تو ہم لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے تھے. 80% جو انہوں نے امینڈمنٹس پرپوز کی تھیں، محسن رانجھا صاحب بھی ہوتے تھے، شہری رحمان صاحبہ بھی، یہ بیٹھتے تھے. ان کی ساری ڈیلیبریشنز مانی ہے انہوں نے آن دی فلور آف دا ہاؤس. اس کو ایکنالج کیا ہے کہ جی ہماری دی ہوئی ڈیلیبریشنز کو، امینڈمنٹس کو حکومت نے مانا ہے. ڈیڈ لاک کہاں پہ آیا تھا؟ جب انہوں نے وہ 35 لا کے دے دیے کہ جی یہ نیب کی آپ امینڈمنٹس کر دیں، ہمیں سب کو وائٹ وہ رستہ دے دیں، ایگزٹ دے دیں، اور پھر ہم فیٹف مان لیں گے. اچھا ایک اور آپ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب کا سناتا ہوں، پھر طلال صاحب سے اس کے اوپر رد عمل بھی لیتے ہیں. اس پہ میں ایک کامنٹ صرف مجھے اور کرنے دیں. جہاں تک انہوں نے کہا انٹرنیشنلی، طلال صاحب بھی اس پہ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں. فورن پالیسی پہ آپ بات نہ اس وقت کریں گے، ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد یہ سارے ڈرامہ ہو رہا ہے. اور اس بات پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں ڈیورنگ بجٹ انہوں نے پوری پالیسی اسٹیٹمنٹ دی کہ فیٹف جیسے اداروں کو انٹرنیشنل پالیٹکس اور لابی کا شکار نہیں ہونا چاہیے.